باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کفار کے ساتھ بھی ہے، مشرکین کے ساتھ بھی ہے۔ ایک لبرل طبقہ ہے، بڑے زور شور کے ساتھ مسلمانوں کے اندر گھس کر اسلام کو بڑا شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ کچھ ایسی باتیں گھڑ کے لاتے ہیں اور جدت کے مزاج میں ان کو ڈھال کے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اتارنے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ روشنی کا دور ہے، خوبصورتی کا دور ہے، آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، دنیا موبائل کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، گھٹن سے نکلنا چاہیے، اور محسوس کرتے ہیں کہ شاید مذہبی اور دیندار لوگ ان کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کریم نے جب میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کہا میں نے جو تمہیں محبوب عطا کیے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بن کے آئے ہیں۔ ساری روشنیاں نبی کریم علیہ السلام کے نور کے مرہون منت۔ قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گئے۔ میں کچھ تھکا ہوا بھی ہوں، کچھ میرے گلے پر اثر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ مسلسل تیسرا بیان تو ابھی لاہور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آپ مہربانی کریں موبائل سے زیادہ مجھے ٹائم دیں، مہربانی کریں۔ جب لائیو چلاتے ہیں تو پھر اس میں کمنٹس بھی پڑھنے پڑتے ہیں نا، پھر کبھی کبھی جواب بھی دینا پڑتا ہے، تو اصل کام رہ جاتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، یا علماء بیٹھے ہیں کسی سے پوچھ لیں، فوٹو کا ثواب کوئی نہیں ملتا۔ بھی کسی عالم نے کہا ایک تصویر کھینچو تو 10 نیکیاں ملیں گی، کہا ہے کبھی، تو اس کو اتنا ضروری نہ سمجھ لیں، یہ ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، نفسیاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات پہ آپ غور کریں گے، میلاد شریف نا ایک انقلاب کا نام ہے۔ نور نبوت کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا انقلاب برپا کیا۔ ہمارے ہاں جب حکمران شور کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تھے آپ تحریک پاکستان میں؟ تو آپ کی ساری سیاسی جماعتیں تو کہتی ہیں جمہوریت مضبوط کرنی ہے، وہ تو کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت، صبح و شام شور کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو انڈیا کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے، ایک دفعہ بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کے لیے بنا تھا۔ یہاں نا مختلف راگ الاپے جاتے ہیں، ایک بات یہ سنائی جاتی ہے کہ غربت کا خاتمہ کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے۔ میلاد والے محبوب کا انقلاب یہ ہے کہ حضور نے غربت کا خاتمہ تو کیا ہی ہے، پر میرے نبی نے غریبی کو عزت ہی بڑی عطا کر دی ہے، غریبی کو عزت دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا اللہ سے فقر مانگ کے لیا ہے، فقیری مانگی حضور نے، یہ چاہت ہے نبی کریم علیہ السلام۔ محبوب فرماتے مجھے تو میرے رب نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ محبوب فرماتے میں نے نبی اور بادشاہ بننا پسند نہیں کیا، میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے۔ یہ جو فقیری ہے نا، فقر، یہ 4 دن کھانا نہیں کھایا، مہینہ چولہا نہیں جلا، یہ حضور کی پسند ہے، نبی پاک نے مانگ کے لیا اللہ سے۔ الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے، محبوب نے دعا مانگی تھی، اللہ میری اہل بیت کو بقدر ضرورت روزی دینا، اور ایک روایت کے لفظ یوں بھی ہیں، یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا۔ فقیری تو پسند ہے۔ میرے محبوب کے میلاد کا انقلاب یہ ہے کہ صرف غربت مکاؤ پروگرام نہیں شروع کیا، بلکہ رسول کریم نے غریبوں کو عزت عطا کر دی۔ حضور غریبوں میں بیٹھنا پسند کرتے، مسکین بننے کی دعا کرتے۔ یہ وہ خاموش انقلاب تھا۔ اب تو غریب بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، لیکن اس زمانے میں تو لوگوں کو غریبی سے پیار ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے جس دن آئے نا، تو ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا ابوبکر اب کس طرح محسوس کرتے ہو؟
تو فرمانے لگے اگر یہ حال مدینے والے کو پسند ہے تو میں اس حال میں بڑا ہی راضی ہوں۔ یہ سمجھ لیں اس بات کو۔ اگر حضور نے غریبی کو، ہمارے ہاں نا غریب بیچارے کو عزت نہیں ملتی، کبھی کبھی اسے آٹا مل جاتا ہے، تھیلا مل جاتا ہے آٹے کا، کبھی کبھی کسی ادارے میں داخلہ بھی مل جاتا ہے، جو چیز نہیں نہ ملتی وہ کیا ہے بھلا؟ عزت۔ غریب کوئی مذہبی سٹیج پر بھی جو 1 لاکھ روپیہ دے اس کی صدارت لکھ دی جاتی ہے۔ مذہبی سٹیج پر بھی مہمان خصوصی وہ ہوتا ہے جس نے اشتہار چھپوا کے دیے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بیچارہ غریب چھپ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا چلو نوٹوں کی دتی ہوتی تو میں بھی فرنٹ سیٹ پہ ہوتا، اگلی سیٹوں پہ ہوتا، میرا بھی کوئی نعت کا نام لیتا، میری نظر بھی کوئی شعر ہوتا، لیکن چونکہ میں غریب ہوں، میں کہا کرتا ہوں کم از کم میلاد شریف پہ تو ایسا کریں کہ جو محلے کا سب سے غریب آدمی ہو اسے امامہ بندوا کے سفید کپڑے پہنا کے ممبر پہ بٹھائیں، ممبر کے ساتھ بٹھائیں، اسے لائیں آپ اسٹیج پہ تاکہ وہ کھل کے کہہ سکے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بات تو کر سکے۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں امیر ترین شخص، امیر ترین۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ تو اماں جی فرماتی عبد الرحمن کیوں روتے ہیں؟ تو عرض کرتے اماں جی مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھے، لیکن جب ان کا وصال ہوا تھا نا، حالانکہ یہ آج ہی کرتے ہیں، وہ یہ تو عشرہ مبشرہ میں شامل، وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن جب وصال ہوا تھا تو کفن کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ رو کے کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے پر ان کے لیے کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا، اور میں نے دیکھی کتنی دولت جمع کر رکھی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ انہیں خیرات کا حکم دیتی، مشورہ دیتی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، توجہ ہے میری بات پر؟ سب سے مزیدار روٹی کون کھاتا ہے؟ چھوٹے گوشت والا، مٹن والا، تکے کباب والا؟ کبھی دیکھنا ہو تو دیکھو، سب سے مزیدار روٹی وہ مزدور کھاتا ہے جو سویرے 2 روٹیاں پونے میں باندھ کے اور بیچ میں اچار رکھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ کبھی دیکھو اس پہ، کبھی توجہ کرو آپ۔ وہ دوپہر کو نا ہمارے مدرسے میں ایک بچہ ہے تھوڑے امیر گھر کا، امیر گھروں کے بچے مدرسے میں نہیں آتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو بچہ میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کرتا ہے اسے تو آپ میڈیکل میں داخلہ کراتے ہیں، اسے غریب محبوب کی غلامی میں بچہ دے جاتا ہے، پر اللہ پھر اسے یہ شان دیتا ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ میرے نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بچہ ذرا تگڑے گھر کا تھا تو اکثر شکوہ کرتا تھا، بھاگنے کے ارادے کرتا تھا۔ دوران تعلیم بڑی دفعہ دورہ پڑتا ہے بچوں کو، بڑی دفعہ۔ دوسرے مدرسوں کا پتہ رکھنے کا بھی بڑا ہی شوق ہوتا ہے۔ یہ ساری کمزوریاں طالب علموں میں رہتی ہیں۔ طالب علم ناراض نہ ہو جائیں، قابل اکرام ہیں، اور میرے پاس رہتے ہیں اور ہم بھی رہ چکے ہیں تو ہمیں بڑی چیزوں کا ویسے ہی پتہ ہے۔ تو بچہ تھوڑا سا شاکی تھا، تو مدرسے میں مزدور لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا پتر ادھر آ، تجھے ایک چیز دکھاؤں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جو روز چھوٹا گوشت کھاتا ہے وہ تو نخرے ہی بڑے کرتا ہے، یہ بند ہے تو یہ کھلا ہے تو یہ کھا سکتا ہوں تو یہ منع ہے۔ جس کے پاس روز 50,000 روپے آتا ہے نا، وہ تو پیسے بیچارہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ تو سیدھے بینک آتے ہیں، بینک سے چلے جاتے ہیں۔ پیسے تو اس کے مزیدار ہوتے ہیں جو صبح دیہڑی پہ آتا ہے، شام کو 600 روپیہ ملتا ہے، اور وہ 3 دفعہ ہاتھ جھاڑتا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اور پھر وہ پیسے تھامتا ہے، وہ روزی مزیدار ہوتی ہے۔ تو وہ مزدور کیا کرتا ہے دوپہر کو؟ میں نے کہا یار دیکھ ذرا، مزدور نا پہلے بیچارہ وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے مٹی میں لتھڑے ہوئے، پھر خود پانی کا پیالہ بھر کے لاتا ہے، پھر وہ جب روٹی کھولتا ہے تو دوپہر تک نا آدھا 4 پونے کو بھی لگ جاتا ہے۔ کبھی اسے دیکھو جب وہ درخت کی چھاؤں ڈھونڈ کے اس کے نیچے بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے دعا کیسے کرنی ہے، تلفظ بھی کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا، پر ایک درویش نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو وہ نا کئی دفعہ وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی طریقہ ہے،
وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی سب سے بہترین روٹی اسی نے کھائی ہے، مالکا تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے۔